السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مثالی گھرانہ، خوبصورت گھرانہ، پیارا گھرانہ کے حوالے سے کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور وفی روایت والرجل راعٍ فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور وفی روایت اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم لنسائہم خلقا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کی ساری ضرورتوں کو پیدا کیا، اور جو جو اس کو ضرورت تھی اس کو پیدا کیا۔ نعمتیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے انسان کی بیوی، اگر وہ نیک ہے۔ نیک بیوی انسان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے نیک خاوند اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج کی جو روایات ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ایک مثالی گھر کے اندر ایک بیوی کا اور ایک خاوند کا کیا تعلق کیسے ہونا چاہیے کہ گھر خوبصورت بنے، مثالی گھر بن جائے۔ آپ کے سامنے میں نے جو روایات پڑھی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، اور آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اپنی رعایا کے یعنی اپنے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، اہل ایمان میں کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے حق میں اخلاق کے معاملے میں بہتر ہو، یعنی بیویوں سے پیار سے گفتگو کرے۔ اب سب سے پہلی بات جس کو ہم سمجھیں گے وہ یہ کہ گھر کے اندر ایک مرد کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کامل اخلاق والا وہ ہے جس کے گھر میں اخلاق بہتر ہو۔ باہر تو انسان کے اخلاق بہتر ہو ہی جاتے ہیں، انسان اپنے آپ کو بہتر بنا کے پیش کرتا ہے، لوگ اس کی عزت کریں۔ گھر میں ہوتا ہے جہاں پر انسان بالکل ننگا ہوتا ہے اور بیوی کو پتہ ہوتا ہے اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور سب کچھ۔ اب وہاں پر اچھے اخلاق ہوں گے تو بیوی کہے گی میرا خاوند سے ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی یہ کہہ دے کہ میرا خاوند اچھا ہے تو واقعی وہ اچھا انسان ہے، اور اگر کسی شخص کی بیوی کہہ دے کہ میرا خاوند برا ہے تو وہ واقعی برا انسان ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کو سامنے رکھے اور آج کوئی جا کر ہماری بیویوں سے پوچھ لے ہمارے بارے میں تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں۔ معذرت کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اور آپ نے فرمایا کہ تم سب سے میں زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں، سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی کتنی بیویاں تھیں، ہم سے تو ایک نہیں سنبھالی جاتی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، 11، لیکن کسی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملتا، شکایت کا موقع نہیں ملتا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں لڑائی جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس جھگڑے کو اکاموڈیٹ کیسے کرنا ہے، حل کیسے کرنا ہے۔ کیا اس کو اخبار کی زینت بنانا ہے، کیا اس کو معاشرے میں ہر بندے کی زبان پر لانا ہے، یا اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اس طرف توجہ۔ تو جو لوگ صحیح ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل گھر کے اندر ہی حل ہو جائیں، اور جو نہیں ہوتے اچھے وہ اس کو پھر دنیا کی نظروں میں لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر کیا سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری جس کے منہ میں جو بات آئے گی وہ اسی بات کو اس طرح لے کے چلے گا نا۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے، میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ کوئی مومن مرد اپنی مومن عورت سے بغض نہ رکھے۔ اگر وہ اس کی کسی عادت کو ناپسند کرتا ہے تو کوئی دوسری عادت ہوگی جو اس کے پسند ہوگی۔ یعنی عورت میں بہت سی عادات ہوتی ہے نا، بعض اوقات کوئی عادت انسان کو پسند نہیں بھی ہوتی تو پھر دوسری عادت اس کو پسند ہوگی۔
پھر یہ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں کچھ ان کی ہیلپ کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی ہاتھ بٹا دینا، یہ کوئی مردانگی کے خلاف نہیں ہے باتیں. یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے. آپ بکریوں کا دودھ دے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دے دیتے تھے، اپنے کپڑے خود سلائی کر لیتے تھے. آج اگر کوئی خاوند یہ کام کرتا ہوا نظر آئے تو ہمارے ہاں لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ رن مرید ہو گیا ہے. غلط بات ہے جو ہم کہتے ہیں. سوچئے اس کی زد کس پہ پڑتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے پڑتی ہے. تو یہ کوئی رن مریدی نہیں ہے، یہ تو اخلاق ہے بیوی کے ساتھ اچھی ہنسی مذاق کرنا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. آپ ہنسی مذاق کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ، اور گھر والوں کو وقت دینا، وقت پر گھر جانا اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کو کبھی کبھار گھر سے باہر لے کے جانا، ان کے والدین کے پاس اور ان کے دوستوں کے پاس ان کو لے کے جانا، اس کی اجازت دینا، یہ اچھے خاوند کی علامات ہیں. کبھی غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، جیسے کہ سورہ تغابن میں آتا ہے. ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. دیکھی اندیکھی، معلوم ہے کہ بیوی سے غلطی ہو گئی ہے تو دیکھی اندیکھی، معلوم ایسا ہو کہ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ محبت کی علامتیں ہیں. پھر بار بار اظہار کرتے رہنا کہ مجھے تم سے پیار ہے، محبت ہے. چاہے جھوٹے ہی ڈلاک بولے جائیں بیوی کے سامنے، بولو تو صحیح تاکہ اس کو یقین آئے کہ یہ میرے نال ہی پیار کرتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا. یہ ضروری ہے. بیوی کے سامنے کچھ ایسی محبت بھری باتیں کرنا، اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، یہ دین کا حصہ ہے، اس پر بھی اجر ملے گا. اور یہاں تک کہ جو شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے. اندازہ کریں. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اس پر بھی اجر ملتا ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کام پہ بھی اجر ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرنے پہ بھی اجر ملتا ہے؟ تو فرمایا ہاں، اگر تم یہی کام کسی غیر عورت سے پورا کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا. تو فرمایا ملے گا. تو کہا اس کو جب جائز طریقے سے پورا کرو گے تو اس پر اجر بھی ملے گا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو دل لگی کی باتیں، محبت کی باتیں. اور پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. لباس کائے کے لیے ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے عیوب، ہمارے عیوب کو چھپا دیتا ہے نا، بدن پہ کیا اب کچھ نظر نہیں آ رہا، لباس پہنا ہوا. میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو نمایاں نہیں کرتے. لباس پر کوئی داغ لگ جائے تو اس کو فوراً مٹایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے. کسی کی کوئی خامی ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری بھی ہے. تو جیسے ہم اس سے آگے بڑھ کر بیویوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کے میک اپ کا خیال رکھتے ہیں، ان کی جیولری کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں ان کے دین کا بھی خیال رکھنا ہے. ان کو دین کی بھی سمجھ ہے یا نہیں ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی ہیں، فرائض میں کہیں غفلت تو نہیں ہو رہی، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہی، شرعی پردہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. ان چیزوں کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ ہو جائے گی ہم سے. تو اس لیے محبت میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ محبت میں اتنا آگے گزر جائے کہ اللہ کی محبت کو بھی پیچھے چھوڑ دے انسان. نہیں، دین کے معاملات کی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے لوگو جو ایمان والے ہو بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. گھر والوں کو کیسے بچانا ہے؟ یہی تلقین کرنا ہے ان کو کہ نماز پڑھو، یہی تلقین کرنا ہے ان کو کہ ایمان کے لیے قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھ کر پڑھو، آگے بڑھو اور جناب نیکیوں کو سمیٹو. ان کے ہاتھ سے کبھی کبھی صدقہ کروانا چاہیے. یہ سارے معاملات ہونے چاہیے، یہ ہمارے حالات ہونے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ گھر میں جاتے، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے اور دین پر بھی دیکھتے. ایک مرتبہ اما عائشہ نے ایک عورت کے بارے میں کہہ دیا یہ تو گٹنی عورت ہے، اس کا قد چھوٹا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، چلو جاؤ اس سے معافی مانگ کر. کتنی پیاری تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں کوئی غلطی نظر آئے جس کی اصلاح مقصود ہو، اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بس اندھا ہو جائے پھر انسان پیار میں، اور بیوی پھر انسان کو کہاں سے کہاں لے جائے، اس کی نہیں، اس کی طرف توجہ کریں. اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو کھلا رکھنا ہے. تو محبت یہ مطلوب اور احسن عمل. پھر یہ کہ خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے.
اور یہ اس کی تو ہمارا دین اجازت دیتا ہے، ایک خاص موقع پر جا کر کے عورت کو مارا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہر کسی کے لیے اصول نہیں ہے کہ وہ ہر کوئی انسان ڈنڈا اٹھائے اور بیوی نو جناب لال پیلا کر دے، نہیں، وہ تو ایک خاص موقع ہے، ایک خاص کیفیت ہے جس کے اندر اجازت دی گئی ہے، نہیں تو اس سے پہلے کہا گیا آپ ان کو سمجھائیں، ان کے ساتھ واض و نصیحت کریں، پھر بات نہ مانے تو بستر علیحدہ کریں، پھر اگر نشوز اتنا بڑھ جائے تو پھر مارنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی صرف ڈراوے کی حد تک ہو۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ، مجھے بتایا گیا کہ زنجیروں سے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، زنجیروں کے ساتھ۔ ایک میری جگہ درس ہو رہا تھا تو ایک خاتون کا سوال آیا، بیچاری نے رو کے لکھا کہ حضرت میرا خاوند مجھے زنجیروں کے ساتھ مارتا ہے، کوئی اس حوالے سے بھی بتائیں کہ دین شریعت کا کوئی حکم ہے زنجیروں کے ساتھ؟ اس طرف توجہ کریں، ہماری بیویاں ہماری غلام نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بہترین ساتھی دیا ہے تو ان کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی، ہاں اپنی طرف اچھا کریں، اپنی طرف سے بہت اچھا کریں، اس کے بعد بھی بیوی نہیں مانتی ہے پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیں، یا سیدھی بات نہیں کرتی یا آپ کی خیانت کرتی ہے، خیانت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے مال میں سے چوری چھپے والدین کو دے دیتی ہے، یا والدین کے آس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو دے دیتی ہے، یا اپنے رشتہ داروں میں بانٹتی رہتی ہے بغیر پوچھے ہوئے چوری چھپے، تو اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، قیامت والے دن وہ جواب دے گی۔ عورت اپنے خاوند کے مال تھے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی نہیں دے سکتی، یہاں تک بتایا گیا کہ نفل نماز اگر خاوند گھر میں موجود ہے تو خاوند کی اجازت لے گی پھر نفل نماز ادا کرے گی عورت۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عورت کے لیے تو بہت آسان ہے جنت حاصل کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر صرف فرائض ادا کر لے اور خاوند کی خدمت، خاوند کو خوش رکھے تو عورت ہی جنت ہے، عورت جنت ہے۔ خاوند کو کیسے خوش رکھے؟ جب خاوند گھر میں داخل ہو سمائل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، گھر میں ضرور اس کے ساتھ پریشانیاں ہوئی ہوں گی لیکن دروازے ہی میں ساری پریشانیاں نہ گنوا دے، اس کو پہلے بٹھائے، اس کو کھانا پیش کرے، اس کے حال احوال پوچھے، پھر جب وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے پھر اپنی پریشانیاں بھی رکھے اس کے سامنے۔ اے نہیں تو بوئیں ورے دروازے اندر ہویا تو بچھار کر دے ساریاں چیزیں دی، تو وہ کہتے اس سے تو بہتر تھا میں گھر آتا ہی نہ۔ یہ ہماری عورتوں کی کم عملی کی وجہ سے پھر خاوند گھر میں نہیں۔ اکثر گھر، جو معذرت کے ساتھ اکثر گھر عورتوں کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، ان کی کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے۔ عورت کو سجنے سنورنے کا حکم ہے، بازار جائے گی سج سور کے جائے گی، شادی بیاہ میں جائے گی سج سور کے جائے گی، خاوند گھر میں داخل ہوگا تو ایسے پتہ چلے گا جیسے 100 سالہ کی مریض ہے، یہ سر میں درد، کمر میں درد اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے درد شروع ہو جائے گا اور چرپائی سے نہیں اٹھے گی، لیکن اسے کہو چل بھائی ابھی شاپنگ کے لیے، فوراً اٹھ کے ہے جناب بس ٹیٹ فیٹ تیار ہو کے آ جائے گی، چلو جی بازار چلے۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ پھر اس سے آگے غیر محرموں سے تو ہنس ہنس کے باتیں، خوبصورت باتیں، اور جناب دکانداروں سے بڑی لطف اندوز باتیں، ریٹ کم کروائے جا رہے ہیں بڑی خوبصورت اور نپی تلی اور چنچلی آواز میں، اور خاوند کے ساتھ ایسے بولے گی جیسے جناب وہ جیسے انسان اپنے چھوٹے بھائی کو بھی نہیں بولتا، خاوند کا ادب احترام ہی نہیں ہوگا تو پھر گھر مثالی نہیں بنے گا، پھر فسادی بنے گا۔ تو مثالی گھر دونوں طرف سے، خاوند بھی بیوی کا خیال رکھے، اس کی جائز ضروریات کا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کے مطابق اس کی ساری چیزوں کو پورا کرے، اور بیوی بھی اپنے خاوند کے معاملات کا۔ یہاں تک دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بیوی کو خاوند حکم دے بلائے اور وہ تندور پر روٹیاں لگا رہی ہے تو وہ روٹی پکانا چھوڑ دے اور اپنے خاوند کے پاس آ جائے، خاوند کی بات سنے۔ ساڑیاں کڑیاں نو یہ گل دس کے ویکھو، کہنے گی ہے تو بڑا مشکل کام ہے، روٹی جل جائے گی، پھر آٹا گننا پڑے گا، اتنی مصیبت۔ بھائی یہ ساری باتیں پتہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خاوند کی رضا کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو۔ ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن خاوند کی اہمیت بیان کرنے کے لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا
تو یہ دونوں گاڑی کے ٹائر ہیں بھائی، دونوں صحیح رہیں گے تو گھر صحیح چلے گا، دونوں میں سے ایک میں بھی معاملہ ہوگا تو فساد بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کو مثالی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس کو بھی سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔